الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہیں. یہ تھوڑے جے وقت اللہ سونا میں کو صحیح مانے حق سچ دی بات کرن دی اور سمجھن سمجھاون دی اور اساں سارے کو عمل کرن دی توفیق بخش. جنہیں دوست نے پروگرام ترتیب دیتے، محنت کیتی نے، ذوق رکھے نے، بھائی زبیر صاحب، بھائی شعیب صاحب، ڈاکٹر فیاض صاحب اور باقی دوست احباب، اللہ سونا انہاں ساریاں دے دل دے نیک ارمان پورے کرے اور اللہ انہاں دی محنت کو ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بناوے.
اور تسا معزز سامعین بزرگ احباب جتوں جتوں تشریف گھن آئے ہو کتاب و سنت دی دعوت کو سنن دی خاطر اللہ سونا تواڈی تشریف آوری کو مبارک بناوے اور اپنی بارگاہ وچ پسند کرے۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، لیکن چونکہ پروگرام مختصر ہے، زیادہ دیر گفتگو مناسب بھی نہیں۔ مولانا عبد الرحمن سیاف صاحب ڈی جی خان تو تشریف فرما، اور میں ہی مولانا قاری رفیق توسوی صاحب تشریف فرما، مولانا عباس صاحب اور دیگر اللہ سب دی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت نال نوازے، اور تواڈی مسجد دے بزرگ امام خطیب جو کافی عرصے تو خدمات سر انجام دیندے پن، اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت نصیب فرماوے۔ لمبا چوڑا جلسہ نہیں، این وقت کو اٹھن بہانے چ ضائع نہیں کرنا، سجے کھبے دیکھنے چی ضائع نہیں کرنا۔ جڑے احباب میری طبیعت کے واقف ہیں انہاں کو بخوبی پتہ ہے، اور جڑے واقف نہیں انہاں تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک تاں تلے نہیں دیکھنا، سجے کھبے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا، کیونکہ آنکھ چ آنکھ پا کے بات سنن نال توجہ پیدا تھی دی۔ محترم مولانا حاجی طارق صاحب تشریف گھنن، اگتے تشریف گھنن وسطی بھنبان تو امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل توسا۔ میں ہن جڑی بات کرن لگا وہ بات میرے دوست کو سمجھ آ سی۔ آج شبیر تشریف گیا، آؤ بارک۔ سنن سناون دی کوئی کمی نہیں، شاید تساں میرے کے زیادہ علم رکھ دے ہو۔ میڈیا دا دور ہے، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، اور ویسے بھی حجت تمام تھی چکی ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح تے حرام بھی واضح۔ اج دے دور وچ کوئی نہیں آکھ سکتا کہ میں کو نہ ہا پتہ، مولانا میں کو نہ ہا پتہ، اے جملہ کوئی نہیں ہلا سکتا۔ دعوت دین اتنا عام تھی چکی ہے جو ہر کہیں کو پتہ ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا۔ اگر کوئی عالم دین دی دعوت کہیں بندے تک نہ بھی پہنچے نا، رب نے ضمیر ہر بندے دے وجود وچ رکھے، اے ضرور الارم بجیں دے کہ اے کم صحیح نہیں۔ والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ اوکوں آدن جیڑا کام کرن دے ٹائم دل کھٹکا دے وے، یاری کو نہ کرنا چاہیے، سمجھو گناہ ہے۔ اور ان دی دوجی تعریف ہے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، بندہ جڑے ویلے کام کرے تے ڈرے بھئی این کام دا لوگیں کو پتہ نہ لگے، نبی سے فرمائے سمجھو ایک کام گناہ ہے۔ مولانا کے مفتی کے عالم کے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں، سب تو وڈا مفتی ہر بندے دے وجود ہے جے کو ضمیر آدن، جیڑا رعایت نہیں کریں دا فیصلہ اٹل دسیں دے۔ ہر کہیں کو پتہ ہے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہر کہیں کو پتہ ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کہیں دا حق دیونے، کہیں دا حق کھادی ودیں، کہیں دا حق کیا بن دے، ہر کہیں کو پتہ ہے۔ اے بھیڑے، اے اماں، اے بیوی ہے، اے رشتہ دار ہے، اے ہمسایہ ہے، اے سارا پتہ ہے۔ اصل جڑی کمی ہے نا وہ عمل کرن دی ہے، سارے جنا سمجھنے جی کمی ہے، عمل دی بھی کمی ہے۔ اتھو سنیا تے اتھو گزار چھوڑیا۔ ایک بندے کے پوچھانے دو کان رب نے تکو کیوں دیتن، وہاں کے سیدھا جیاں جواب ہے ایک پاسو سنی رکھو تو بے پاسو کڈی رکھو۔ جیڑا بندہ اے نظریہ رکھدا ہوئے کو کیا سمجھ آ سی۔ میں ہن جڑی بات اللہ دی توفیق نال تواڈے سامنے رکھن لگا، شروع تو آخر تک ہکا بات ہی سمجھے سا، دائیں بائیں کہنا ویسا، اور او بات اون ویلے سمجھ آ سی جلے تواڈی توجہ ہو سی۔ تساں دو گلاس والا رکھو باہروں صحن وچ، وسدی بارش وچ ایک والا رکھو سیدھا تے بیا والا رکھو پٹھا، لاتے دوہائیں وسدی بارش وچ ہوون تے انہیں دو گلاسیں وچوں بھری سی کیڑا پٹھا سیدھا، کیوں اے نہ بھری سی حالانکہ اے بھی اون لاتے اون دے نال لاتے۔
اُندی وجہ ہے کہ یہ پٹھا ہے، اندے اتنے اگر بارش پئی بھی صحیح تو سجے کھبے پانی ڈھائے ویسی گر ویسی اندے پلے کشے نہ پوسی۔ بعض لوگ پروگرام میں بیٹھے ہونن لیکن این گلاس والی کار انہیں دے اتوں پیچھے ہر شے گزر ویندی تے بعض بیٹھے ہونن این گلاس والی کار وہ کیچ کر گندن ہر شے پکڑ گندن ول انہیں دی ہدایت دا بھی ذریعہ بن دے۔ ہن تو کو میں نال چیک کریں نہ رہا ساں بھئی میری تقریر وچ گلاس سیدھے لاتھن یا پٹھے لاتھن، اے نال چیک کریں دے رہا سوں، پیمانہ ہر ایک گال سناون دے بعد پیمانہ لے سوں۔ ہن میں دعویٰ شروع کرن لگا، تقریر شروع کرن لگا تے ولا ہو سکدے کہیں دوست کے سنا بھی صحیح، لیکن تساں غور نال سننی ہے۔ ہن میں تقریر شروع پیا کرنا این لفظ کے سب تو زیادہ دنیا اور آخرت اللہ دے نعمتاں دے وچوں سب تو جڑی قیمتی نعمت ہے نا وزنی، وہ جنت ہے۔ جنت والی نعمت دا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوئی جتنا جگہ، مرلے دی گال نہیں کی تھی میں، فٹ دی بات نہیں میں کی تھی، سوئی جتنا جگہ اگر جنت کہیں مسلمان کو گئی مل، فرمایا کہ 7 آسمان تے 7 زمیناں تے انہیں 14 طبقیں دے وچ جو کچھ بھی ہے وہ سارے دا سارا رل ونجے نا، سوئی والی جگہ دی پیمائش دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قیمتی دولت ہے جنت۔ اچھا انہیں دیکھو، جیڑے لوگ کفر چھوڑ کے اسلام وچ آئے ہیں، میرے دیکھا ہے شرک چھوڑ کے توحید آئے ہیں، جہالت چھوڑ کے نور والے پاسے آئے ہیں، انہیں کو کیڑی چیز گھن آئی؟ جنت گھن آئی۔ شرابیاں شراب چھوڑی ہے جنت دی وجہ تو، سود خوریں سود چھوڑیا آج جنت دی وجہ تو، بدکار لوگیں بدکاری چھوڑی ہے جنت دی وجہ تو، مشرک لوگیں شرک چھوڑیا آج جنت دی وجہ تو۔ حضرت عمار بن یاسر دا خاندان ابو جہل دیاں ماراں برداشت کرے نہ رہ گیا جنت دی خاطر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ دے ظلم برداشت کرے نہ رہ گیا جنت دی خاطر۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ دی کانڈ چھلنی تھی گئی ہے، والوی صبر دا پہاڑ بنیا رہ گیا جنت دی وجہ تو۔ حضرت خبیب تختہ دار تے چڑھ کے اپنے آپ کو شہید کروا گیا جنت دی خاطر۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی تھی، وطنوں بے وطن ہوئے جنت دی خاطر، خرچ کرنے ہیں جنت دی خاطر، اپنے دل دی بات کو چھوڑ دینے ہیں، رسم رواجیں تے نہ چل دے ہیں جنت دی خاطر، جہاد چونا حصہ کی دے، لڑائیاں لڑین شہید ہوئے انہاں دا ٹارگٹ اللہ دی جنت ہوندی آئی۔ جیڑے بندے کو جنت دا شوق تھی ونجے تے جنت دا تعارف تھی ونجے، او بندہ اول تو آخر تک ساری زندگی اپنی اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری اچ گزار دیں۔ لیکن یہ افسوس ہے جڑا مارکیٹ دا بندہ اذان سن کے نماز تے نہیں آندا۔ قرآن پاک میرے ہاتھ ہے رب کعبہ دی قسم ہے کاش ای کو جنت دا پتہ ہوندا، یہ کدے ہی دکان تے نہ بہیا۔ یہ جڑا سودی کاروبار کریں دے این ظالم کو جنت دے نعمتیں دا تے جنت دے ناز و نعمت دا پتہ کہیں۔ جیڑے بندے کو اللہ دی جنت دا پتہ ہوئے تے او والا سود کھاوے نہیں تھی سکدا، جنت دا پتہ ہوئے تے قاتل بنے نہیں ہو سکدا۔ اسادے ساکو تے جنت دا پتہ ہی کہہ نہیں۔ مسجد نبوی جان دے ہو، مسجد نبوی جان دے ہو نا، سجے کھبے نہیں دیکھنا، نبی سہیں بنائی آئی اپنے ہاتھ نال، کبالیں دی چھت آئی، چھڑیاں کھجی دے درخت شتیرن، سجدہ صحابہ کرنا متھے تے چکڑ ہوندی ہے۔ او ایک نیوار تھوڑی تھی پئی مسجد ودھاونی آئی، نبی سی فرمائے کیڑا جوان ہے وے تواڈے وچوں، یہ نال والا پلاٹ یتیمیں دا ہے، پیسے انہیں کو دینے ہیں چاہتے پلاٹ مسیح تے چلا لینے ہیں، کوئی ہے جڑا پلاٹ تعاون کرے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے تھی کھڑے،
آدن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش ہے اے دسو جڑا پلاٹ حصہ رلاوے او کو مل سی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں او کو جنت دی ضمانت دینا. عرض کرندن ول تو کو اپیل کرن دی لوڑ نہیں، اے پورا پلاٹ میں عثمان دے ذمہ لا لے. بس ہکو ٹارگیٹ آ انہاں دا، ہکو ہدف. فصل بچ دیے نہیں بچ دی پریں کرو، زندگی اوکھی سوکھی کوئی حرج نہیں، مسلے نالی کھا گنسوں گوشت نالی کوئی حرج نہیں. بس ہکو ٹارگیٹ آ کے اللہ سگو جنت دے رہے، بس اللہ جنت دے رہے. جڑے ویلے بندے کو جنت دا شوق مل ونجے اللہ دی قسم ہے اتھوں سمجھو بندے دی ولایت شروع ہے، سمجھو بندہ وہ اللہ دا ولی ہے. تساں ڈٹھی جو نہیں جنت، تو کو نہیں جو پتہ جنت دا، جنت دے نظاریاں دا جو نہیں پتہ. عجیب جیاں منظر سورت کہف وچ اللہ تعالی نے جنت دا منظر دسا ہے. فرمایا باغات ہو سن، نال فرمایا نہراں ہو سن، نال فرمایا میں نہریں دے کناریاں تے انہیں کو تکیے لا دے ساں، تخت اتے بنے ساں اتے تکیے لا دے ساں. یہ تکیے لا کے گوڑے تے گوڑا چڑھا کے بیٹھے ہو سن. انہیں دا ارادہ تھی سی انار دا، انہیں دا ارادہ تھی سی انگور دا، انہیں دا ارادہ تھی سی سیب دا. اللہ دے اے ٹور کے نہ ویسن. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. بس انہیں دے دل خیال آون دی دیر ہو سی اساں باغ دی ٹہنی کو پھل سمیت دے اگوں نوارے سوں تے جھگا رہے سوں. سر درد کہنا ہو سی، بخار دا نام و نشان کہنا ہو سی، نزلہ زکام قابض پھیرے دست تالا تے تصوری کہنا ہو سی، بڑھیپے علی تے گالی کہنا ہو سی. جوانی ہی جوانی جوانی ہو سی. جو کچھ کھوسن پیسن ہکو ڈکار آسی اللہ دی توفیق نال تے ہر شے ہضم تھی ویسی. حور و غلمان علیحدہ اور سونے دے بڑے مکان علیحدہ. فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ کے پوچھو ہتھیں چ میخاں کیوں برداشت کی چاہنی؟ فرعون تے کو لالچ بھی دینا رہ گیا ہاں کہ تے کو دنیا دے محلات دینا، لیکن آسیہ آدھی آئی رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ. اللہ ایک کروڑا پلاٹیں تے بلڈنگیں تے پلاسیں دی لالچ دے وے، لیکن تائیں جڑا جنت دا وعدہ کیتے ذرا اون دی منظر کشی تے کرا. اللہ دے اساں ایک سیل سونے دی لائی، ایک سیل چاندی دی لائی، گارا کستوری دا لایا. دیر نہ کی تھی آسمانے دے پردے کھول کے میخاں ٹھکیاں پہن فرعون دے سامنے لیٹی پئی ہے. اساں جنت دے مکان دی دنیا دی زندگی چیز زیارت کرا دیتی. سب تو وڈی نعمت ہے جنت. اللہ قرآن چاہتے پیسے والا کامیاب نہیں، عہدے والا کامیاب نہیں، بلکہ اگر میں گال کرانا ہے قرآن پاک میرے ہاتھ سے سب تو وڈا ذلیل ہوئے جنہیں کہ پیسہ زیادہ ہے. شرم کرن دی لوڑ نہیں، میاں مٹھو نہ بنو سارا پتہ ہے. جنہیں کہ نا دولت زیادہ ہے وہ زانی ہے، وہ کو دولت نے زانی بنائے. دولت مند بندے کو دولت نے شرابی بنائے. غریب کریں وہ تک سبزی نہیں گھن سکتا، وہ شراب دا سوچے سی. غریب بندہ بچے دی فیس نہیں بھر سکتا، وہ بدکاری دا سوچے سی. دنیا پیسے والا ہے جڑا گولی کھا کے سم دے، غریب کوئی میں چٹے فرش تے سما نیندر آوے سی. پیسے چی عزت نہیں، رقبے چی عزت نہیں، ذمہ داری چی عزت نہیں، عہدے چی عزت نہیں. عزت کیڑی چیز ہے چے؟ اگر بندہ چاہندے کہ اللہ میں کو دنیا چی عزت رہے آخرت چی، بس وہ جنت دی ہرس رکھے، جنت دی تمنا رکھے، اللہ سارے مسئلے حل کر دے. ساکو تو پتہ ہی کیا نہیں جنت دا. ہوں میرے دیکھو ذرا، میرے دیکھو ذرا نبی کریم علیہ السلام جنگ بدر جنگ بدر جان دے ہو. میں نال نال سبق پکواونا بھی ہے تو آکوں جے تائیں میرے نہ دیکھ سو تائیں مزہ ناش. 313 مسلمان تے 1000 کافر. مدینہ شریف کے بدر دا میدان 55 کلومیٹر دا فاصلہ تے سارا بردہ علاقہ سارا. وہ جا ونج دیکھ جیتا نبی سی بہ کے کمان کیتی ہے، اللہ دی قسم رونگٹے کھڑے تھی ویندن.
اللہ نے ساکو زیارت کرائی ہے، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے جتھاں وال کافر دا مسلمانے دے درمیان لڑائی لڑی گئی ہے، جنگ بدر، اور وہ بھی روزے دی حالت ہے۔ صحابہ کرام تیار نبی سی اپنی کمان والی جگہ تے، کافر قریب ہیں، ہن جہاد واسطے لوگوں کو تیار کیتا ویندا پے۔ طریقے تے غور کر، طریقے تے غور کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے کہ جڑے ویلے جنگ بدر شروع کرن دا نبی سائیں دا ارادہ بنے، آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنت دی طرف، یہ کو چھیڑنا نہیں، یہ کو نہیں ودھاونی دی، میں سور لاواں بھاویں بے سوری تقریر کراں، ایویں علاواں بھاویں سور رچی دی، ڈبلنگ کنٹرول کرو تے کو کچھ نہ آکھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو تلوار واسطے تیار پہ کرن تے آکھے نہ بھی اٹھو جہاد تے، این نے آکھیا اٹھو جہاد تے، این نے آکھیا، آپ نے فرمایا اٹھو جنت دی طرف، حالانکہ گال جہاد دی تھی ہونی چاہیے، اٹھو جنت دی طرف، جیڑی جنت دی چو، یعنی جہاد واسطے بھی نبی سی شوق دی مامے نا تے جنت دے ذریعے دی ویندے ہیں۔ اٹھو جنت دی طرف جن دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا صحابی جن دا نام حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، کھجی دے، آج بھی کھجی دے درخت موجود ہیں میدان بدر وچ، آج بھی کھجی دا درخت کھڑائی، ان دی ٹیک لگے کھڑے ہیں تے کھجی دا گوشہ پٹ کے ان دے گندوڑے پٹ پٹ کے کھندے کھڑے ہیں تے پینڈ پٹ پٹ کے کھندے کھڑے ہیں تے انہیں درخت دی ٹیک لگے کھڑے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اٹھو جنت دی طرف ارادہ کرو، جیڑی جنت دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام ٹیک لگے کھڑے ہیں، آواز دے کے آدن اللہ دے پیغمبر اے دسو اگر میں گوشہ سٹ لیواں تے ہونے ہونے بھج پواں پہ درد میدان جو تے تلوار چلیں جے لڑ جے شہید ہو ونجاں، اے دسو میں کتھاں ہو ساں؟ اللہ دے نبی فرمائے عمیر میں ضمانت نے تو اللہ دی جنت جو سے ہرس بڑی آئی جنت دی، میں تے کو کیویں نمازی بنا سکدا، تے کو جنت دا ہی پتہ کوئی نہیں، تساں میرے کو کیویں منوا سکدے ہو جب میں اللہ دی جنت ہی نہیں جاندا؟ اے تے صحابہ کے پوچھ جنہیں قربانیاں دی چان، انہیں کو پتہ جو بدلہ اے ہے انعام اے ہے، ساکو تے انعام دا پتہ نہیں نا، کہر مارے ہیں اساں سن جو لیں تلی واٹویاں گالیں، اساں دیکھ جو لیں انڈیا دیاں فلماں، اساں کراڑے دا پاکستان بنن کے پہلے کراڑے دے رواجیں تے چل جو لیں، اساں دنیا دے رسم و رواجیں دی پیروی کر جو لیں، اساں جو کچھ ٹی وی دے ڈرامے سے ڈٹھے اپنی شکل بھی اویں بناون دی کوشش کیتی سے، اپنا لباس بھی اویں بنائے سے، ساکو جنت نال کیڑا سروکار ہے؟ ایک قرآن دے 83 سپارے اللہ دی قسم ہے، قرآن جنت دا تعارف کروے دے، جیڑے بندے چ جنت دی شوق یا لذت یا تڑپ نہیں، اے بندہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ اے کیویں آسی، اے کیویں بھرا کو معاف کرے سی، اے کیویں غصے تے کنٹرول کرے سی، اے کیویں چہرے تے داڑھی سجے سی، اے کیویں نشہ چھوڑے سی، جب ہی کو بدلے دا ہی پتہ کہیں نہیں۔ عمیر میں ضمانت لینا تو کتھاں ہو سے؟ ہن حدیث پوری کراں، صحیح بخاری ہے، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، چندے حضرت عمیر بن حمام نے کھجی دا گوشہ سٹ گجے تئی میں ٹر پہ، سوچے سی یہ مکا نہ گھنا گوشہ، وقت سوچے سی گوشہ مکے نہیں، ہو سکتے جنت علی آفر محدود ہوئے، بلا گالی مک ونی توال نہ ایڈو دا راسے نہ اڈو دا، تساں دسو عمیر بن حمام دی فیملی کہنا ہی، عمیر بن حمام دے بال بچے کہنا ڈھیر بال بچے ساڑھے، عمیر بن حمام دی مصروفیت کہنا ہی ڈھیر مصروفیت ساڑھیے، کیا اون شادی خوشی غمی کہنا بھگتا بڑی آئی، کیا اون دا زندگی گزارن دا دل نہ دا، سٹ گتی ہے سارش ہے، تجھے تھی پینڈ کھنئی اللہ دا بندہ مت آفر مک وجے،
مٹھا نہ کرو کو مٹھا بھی نہ کرو تیز بھی نہ کرو جی میں ہے نہ ہوں رہاں میں دڑکے دیواں ہی کو رہاں میں زور لواں ہی کو رہاں وہ شدہ آدھے بھی متا دیکھو کوئل دا چکر نہ بن وجے چلو کوئی گال نہیں ہوں میرے دیکھو ذرا نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمیرہ اگر تو لڑ جائیں شہید ہو ونجے میں ضمانت نے نہ اللہ تے کوئی جنت نصیب کرے سی حدیث پاک کے چندے حضرت عمیر نے ایک کھجی والا گوشہ جڑا ہاتھ جے پکڑیا ہویا ایویں بھکا سجنے تے تلے سڑ گجے نے اپنے آپ کو آدھے عمیر اگر تیری بھوک بچی ہوئی بھی ہے تے اپنے اللہ تے کوئی جنت دیاں کھجوراں کھوا دے سی تلوار چاہتی نے بدر دے میدان چ لڑ جائیں آخر کار شہید ہو گئے جڑے ویلے جنگ ختم تھی بدر دے شہداء دا جیزہ بدے چینے نبی پاک آپ ہی میں ہر شہید دی لاش تو گزرے ہیں آج میدان بدر چونیو بورڈ دے ہوتے نام لکھے ہوئے ہیں انہاں نامان دے میں ایک نام عمیر بن حمام دا بھی ہے بدر شہید ہوئے ہیں اللہ دے نبی جڑے ویلے جناب عمیر دی لاش تے آئے آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ساتھیوں میں دیتا پیاں اللہ پاک نے حضرت عمیر کو جنت دیاں کھجوراں کھوایا ہوئے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تھوڑی جی کو دے دا کیڑی شاید شوق ہوئے بولو یار بولو یہ صحیح بخاری دی حدیث پڑھی اگلی حدیث سن ذرا ساکو تو کو اللہ دی قسم جنت دا شوق ہے جڑے ویلے او حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دی امیہ نال او امیہ جڑے ظلم کیتے ہیں سنیا ہوئے بلال کے وہ سنیا ہوئے او امیہ نے جڑے ظلم کیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی ہے جو جناب بلال کو امیہ نے ظلم دی چکی ہے پیٹھا ہویا ہے آپ نے فرمائے ونجو بلال کو میدہ ونجا کو اللہ احد ہولیں چاک ہے اللہ دلی دراز جان دے ایستا چاک ہے نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بھیجا انہیں والوان کے آکھیا تھے اگو پتہ ہے انہیں کیا آکھے اے جناب ابو بکر نبی کریم علیہ السلام کو عرض کرائے بلال آدائی یا تے اللہ دی جنت دا تعارف نہ کروایا ہوئے اگر کروائے وے اللہ دا نا ہولیں گھنن دے سنیے نہ بھیجو جڑا مزاج اللہ دا نا اچھے گھنن چے زندگی دے کہیں لازے چ نہیں آیا اوے انہوں نے مارا کھا جن وجہ ہے کہ اللہ دی جنت دا حرصا انہوں نے رات دا تہجد دا اہتمام کی تے وجہ کیا ہے اللہ دی جنت وننا چاہنے ہیں انہاں دا دنیا چا دل نہ لگ رہا انہاں دا عقیدہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاگ ہے تماشا نہیں ہے وہ ٹنڈے دیکھ کے آدھے ہیں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے وہ منڈے دیکھ کے آدھے ہیں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے معذور دیکھ کے آدھے ہیں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے ہسپتالاں دا چکر لا کے آدھے ہیں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے قبرستانہ دا چکر لانا انہاں دا عقیدہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جڑے ویلے بچپنے کے لڑک پناوے پتہ لگ رہا یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے لڑک پن کے جڑے ویلے جوانی آوے پتہ لگ رہا یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جڑے ویلے جوانی کے بڑھے پاوے وال پتہ لگ رہا یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جڑے ویلے موت آوے پھٹے تے لٹایا بنے غسل دے کے کفن پوا کے کندھے تے برات چاہتی بنے اے منے نے انہیں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے صحابہ دی تڑا پئی اللہ دنیا
دنیا دے اندر گزارا کر گن سو ایک ایک چولے تے 70 ٹاکیاں برداشت پنڈ دی گکڑ چوسن برداشت کئی مہینے سارے گھر دے چولھے چبا نہ ملے اے بھی برداشت بس ایک تمنا ہے اللہ جنت دے اللہ جنت دے اللہ جنت دے جنت دے حور و غلمان دے جنت دیاں دودھ دیاں نہراں دے جنت دیاں شہد دیاں نہراں دے اللہ دے الہ مغفرات من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین کیڑی شاید شوق ہوئے مرنے نہیں مرنا تے مرن دے بعد جنت ہی اگر نہ ملی تو کنے ویسو اصل تے سرمایہ ہی جنت ہے اچھا بھی گل سا اصل ساڈے پیو ڈاڈے والا وطن ہی جنت ہے نہیں سمجھ آئی سب تو پہلے سارے ڈاڈے کو رب نے کتھا رہائش دیتی آئی منے نہیں وے اے تے وہ پھل کھا کھڑے انہوں نے کنے مسٹیک تھئی آئی سزا کٹن آئے ہن دنیا ہے اے تو دنیا باب آدم واسطے جیل بنی آئی سزا ہے بھائی جاؤ دنیا ہے تے اساں جیل کو اپنا گھر چا سمجھے کیجرے وڈے بھید وقوف ہیں بندہ ہی تو ونجے جیل استے آکے ہون مرنا جیونا ہی تھائیں سارے اکثر میں بے وقوف ہیں تو اے دنیا تو جیل ہے الدنیا سجن المومن اے دنیا قید خانہ ہے اصل سادہ پیو ڈارے والا گھر کیتا ہے بولے نہیں تے وال وطن واپس ونجن دا کوئی پروگرام نہیں دسو ہاں تے اگر پروگرام ہے تو وقت تاش کھیل جائیں تو نہ برباد کرو ڈاٹھی باٹ کڑا پہ لگ دیئے 12-1 بجے تک جوان پہلے سرو سمڑ دا نہ نہیں چاہتا ہوئے ایک چپلی تا کوڑے تیل پوسی ہوئی تے بندہ ڈے وے کہیں ڈورے دے ہاتھے میں رب نے تے کو فرصت جو دیتی ہے صحت جو دیتی ہے انہا مطلب ہی ہوا شیطان کو راضی کرنے رحمان کو رنج کرنے تے کو اللہ نے فراوانی دیتی ہے ہر شاید دیتی ہے اندھا کیا مطلب ہے اروڑیاں تو ودے گکڑی گلیں دا اروڑیاں تو وڈے وڈے چنگے بندے ماری ٹھن وہ کیا ودے کرن دے ہو بس انہیں قطار کھیڑ دیں ذرا گاپ لیں دیں این لیکا چا ماری ہستا این چا ماری ہستا والی این چا میں کو ایک مولی صاحبہ کے تئی کو کی میں پتہ ہے میں ساریاں سناختاں جان دا بیٹھن سارا نہیں قطار تے گکڑی جنہیں گندہ جہاں نہ گکڑی انہیں کو ماشاءاللہ چاہ کے دینے بیٹھن والو نائے ہتھے نال سگریٹ ہی چل دی پئی ہے بیڑا ہی چل دا پائے حکا ہی چل دا پائے اللہ دینے کو لو پوچھو ہاں میں صحت تو کو ہی واسطے دیتی آئی میں تو کو فرصت دیتی آئی اندھا مقصد ہیو آئی ایکو جنت دا پتہ ہوئے آتے ہی میں کرے گا ہون اگلی گال سن کیڑی شاہدہ شوق ہونا چاہیے بولو یار کیڑی شاہدہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جنت آپ دی 23 سال نبوت دی زندگی آئی 13 سال آپ نے مکے گزاریاں 10 سال آپ نے مدینے گزاریاں 13 سال آپ نے لوگوں کو جنتیاں بشارتہ سنائیں نتیجہ اے نکتے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہاں کو پکا کر چھوڑے اے صحابہ بڑھنے انہاں دی حرسی آئی تاکہ اللہ جنت نے میں اگلی حدیث تے کو سناواں اے حدیث نبی کریم علیہ السلام دی ابن ماجہ تے مسند احمد موجود ہے نبی کریم علیہ السلام ایک مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دے پاک نبی نے ایک سوال چکیتے ذرا سوال تے غور کر آپ نے فرمائے صحابہ تو آنے وچو کیڑا بندہ ہے جیڑا میں کوئی ایک شاہدی ضمانت نے میں کو اللہ دی جنت دی ضمانت نے صحابہ کرامی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے شاہ نہیں دسی آپ نے چیز نہیں دسی آپ نے کیڑی شاہدی ضمانت گننی ہے آپ نے واضح نہیں فرمایا آپ نے میں مطلق دسائے کیڑا بندہ ہے جیڑا میں کو
کو ایک چیز دی ضمانت دے میں جنت دی ضمانت دے صحابہ کرام سوچی پائے گئے پتہ نہیں اللہ دے نبی کیڑی شے دی ضمانت گندن صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی کھڑے ہو گئے جنہ دا نامی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کھڑے تھی کہ آدن اللہ دے نبی میں کو نہیں پتا تسا کیڑی شے دی ضمانت گننی ہے میں کو نہیں پتا تسا کیڑی شے دی ضمانت گننی ہے لیکن جیڑی شے دی بھی ضمانت گندے پیا میں ہر شے دی ضمانت نے مرتے تیار ہوں لیکن اے جو میں کوئی جنت دی ضمانت مل ونے آپ نے فرمایا میں ضمانت نے اللہ تے کوئی جنت ضرور دے سی حضرت سبحان دندسو کیڑی شے دی ضمانت آپ نے فرمایا ضمانت دے لا تسأل الناس شیئا اے سبحان میرے نال وعدہ کر جے تک جیندہ رہ سے بندے کے سوال نہ کرے سے ضمانت دے میں جنت دی ضمانت دے آج دے بعد لوگ ہیں کہ منگنی کشے نے ناممکن ہے یار ناممکن ہے حالانکہ فوق الاسباب دی بات ہے نہیں منگنا لوگ ہیں جد نہیں منگنے اللہ کے منگنے اٹے چ نمک کم تھی ونجے اللہ کے منگنے جتی دا تسمہ ترٹ ونجے اللہ کے منگنے جد نہیں سوال کرنے اللہ کے لوگیں کے نہیں کرنا دینا ہی ضمانت مرڑے کو ذرا دینا ہی ضمانت حضرت ثوبان دے دن بھئی بدلے چ کیڑی شے پہ ملتی ہے بولو یار آدھن اللہ دے نبی جہیا گال ہے تو میں وعدہ کرنا آج دے بعد میں لوگوں کے سوال نہ کرے وعدہ ہے آپ نے فرمایا وعدہ ہے میرا بھی وعدہ ہے اللہ تک کو کیا دے سی بولو یار اللہ تک کو جنت دے سی میرے دیکھی ذرا حضرت ثوبان وقت گزرے دے رہ گئے صحابہ کرام دن اساں گواہی دینے ہیں ثوبان جے تئی جیندہ رہ گئے لوگوں کے سوال نہ کرنا حتیٰ کہ اتنی احتیاط کرے اپنی گھوڑی تے سوار تھیا بیٹھا ہوئے اندے ہاتھ جب کوڑا ہوئے جیندے نال گھوڑے کو ٹورے اگر بیٹھے ہوئے گھوڑا ٹورے جیوئے گھوڑا ٹھائے پو گیا حضرت ثوبان تلے کھڑے ہوئے ساتھیں کوئی ایوی نہ آتا میں کو گھوڑا چاہ لے آپ سواری دے تلے لے آویا تے آپ لے کے گھوڑا چاہویا چاہ کے بعد گھوڑی تے چڑھ ونجیا لوگ آدھیان ثوبان سب چاہ کے آسان تلے کھڑے آسے گھوڑا تے کو چاہ لے سو حضرت ثوبان آدھیان اگر میں تو آپ کو آکھاں گھوڑا چاہ لے ہو سکتے جنتی ضمانت جو فرق آوانیے میں کو تلے لاہن گوارا ہے پر جنتی ضمانت جو فرق آوے گوارا نہیں انہاں کو بڑا شوق ہے اللہ دی جنت دا انہاں کو بڑا شوق ہے اللہ دی جنت دا وہ اٹھ دے انتے نیت نال اسا جا اٹھنا جنت واسطے وہ باندے ان نیت نال اسا باندے ہیں تاکہ جنت مل ونجے خرچ کرنے ان تاکہ جنت مل ونجے روزہ رکھ دے ان تاکہ جنت مل ونجے نماز پڑھ دے ان تاکہ جنت مل ونجے حج کرنے ان تاکہ جنت مل ونجے عمرہ کرنے ان تاکہ جنت مل ونجے قرآن دی تلاوت کرنے ان تاکہ جنت مل ونجے اپنے ماں باپ دی عزت دا حق ادا کرنے ان نیت ہوندی ہے تاکہ جنت مل ونجے اللہ دے پیغمبر دی تابعداری کرنے ان ارادہ ہے تاکہ جنت مل ونجے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے ہر عمل دی وجہ یہ ہوندی ہے تاکہ اللہ جنت دے دے سجدے کرنے ان رکوع کرنے ان قیام کرنے ان سخاوت انہاں دی آئی صداقت انہاں دی آئی عدالت انہاں دی آئی شجاعت انہاں دی آئی نیت ہے جو اللہ جنت نے ویڈو باتا تھی گئن ذرا تریجی بات غور کر اے سنن نسائی اجبات موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جہاد تے میں دے پہن لڑائی دے ارادے دے نال آپ تلوار چاہ کے صحابہ کو کٹھا کر کے میں دے پہن اچانک رٹھنے ایک بندہ آ گئے ادھے
اللہ دے نبی میں نواں نواں مسلمان ہویا میں کو بھی جہاد تے کہ دی لو. آپ نے فرمایا تیری ٹریننگ کہنی تیری تربیت کہنی تے کو والی کشے دا پتہ کہنی لہذا تو ہی تھیں رائے اگلی جہاد تے اگلی جنگ جلیں اوہ کہ کہنا میں جلساں بھی صحیح تے لازمی بھی جلساں. اللہ دے نبی فرمایا اگر زد کرے نہیں سارے کٹھے جل پر تلوار نہ چلاویں تیر نہ چلاویں لڑائی اجتے کوئی شامل نہ کرے سو. جتا صحابہ کرام نے اپنے سواریاں کھڑاونے جتا صحابہ کرام نے اپنا سامان رکھنے تیری اتھائیں ڈیوٹی لے سو تو انہاں دی خیال کریں نگرانی کریں بس یہ تیری ذمہ داری ہے. ادھے اللہ دے نبی قبول ہے. جنگ چل دی رہ گئی اللہ پاک نے اللہ دے پیغمبر کو جنگ فتح کر دیتی تے این دی ڈیوٹی آئی صحابہ دے مال دا پارہ پیا دینا آئی مال غنیمت آئے. اللہ دے نبی مال غنیمت بیٹھے بنے نیان جڑے جڑے تلوار چاہ کے لڑے ہیں میرے نبی سے انہاں کو مال غنیمت دینے بیٹھے ہیں تے ایویں ایک گنڈھڑی بنائی نے سامان وچ پاتے نے گنڈھوکڑی بدھی نے بدھ کے آپ نے ایک صحابی کو دیتی ہے. آپ نے فرمائے لگا ون جیڑا سواریاں دا خیال کی تھی کھڑے نواں نواں مسلمان ہویا او کو ون کے دیتی او کو آ کے تیدا بھی مال غنیمت حصہ بن دے اے ٹور پے اے ون کے گنڈھڑی دیتی ہے سلام علیکم علیہ السلام اے اللہ دے نبی دیتے اوہ کہ کیڑی شاہ صحابیہ دے مال غنیمت آکھن لگے مال غنیمت دا کیا مانا ہے آکھن لگے جڑا کافرین دا مال جنگ دے دوران ہتھیں آوے وہ مال غنیمت ہوں دے تے سارے لوگیں دا حق ہوں دے. ادھے اللہ دے نبی کتھائن فلانی جاتن ادھے جول میرے کٹھے میں نبی سے ہی نال گال کرنا چاہنا سامان دی گنڈی چاہتی ہے ٹور پہ نبی سے ہی مال بیٹھے بنے نیان السلام علیکم وعلیکم السلام ایویں گنڈی سامنے رکھی ہے ادھے اللہ دے نبی جے ناراض نہ تھی وہ اے دسو یہ کیڑی شے آپ نے فرمایا تیرا حق تیرے تک پہنچائے سے مال غنیمت ہیں. ادھے اللہ دے نبی ناراض نہ پیتھی ہوئے میں مسلمان مال کمامن واسطے نہیں ہویا میرا مقصد مال کٹھا کرنا نہیں میرا مقصد مال غنیمت حاصل کرنا نہیں. آپ نے فرمایا وال تیرا کیا پروگرام ہے اپنا پروگرام دسا کی میں مسلمان ہوئیں. ادھے والا کے نتباتو ان ارما الہنا اللہ دے نبی میں مسلمان تھی وڑ کے پہلے سننا اللہ پاک نے ایک جنت بنائی ہے تے جنت دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں بنائیں سی تے جنت چ اللہ دی ملاقات بھی ہونی ہے. بس ہی وجہ تو میں مسلمان ہویا وقت میرے دل خیال ہے جنت چ ونجن دا شارٹ رستہ جہاد ہے جنت چ ونجن دا شارٹ رستہ جہاد ہے. اللہ دے نبی میں آیا میری نیت ان ارما الہا ہونا میں میدان مقتل تلوار چاہ کے اترا تے کافر میرا نشانہ بڑا ہے میرے نرگڑ تے گردن دے وچ تیر لگے تے آر پار تھی وے روح میری نکلے تے اللہ میں کوئی جنت نصیب کر دے وے میں جنت دی خاطر تیر جھلن آیا میں جنت دی خاطر شہید ہون آیا میں جنت دی خاطر ہی تو ونجن آیا. اللہ دے پاک نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا صحابہ اگر سچ کھڑا دے اندے نالی میں تھی سی جی میں آدھا کھڑے جڑے ویلے اگلی جنگ تھئیے تلوار چاہ کے لڑتا ودا لڑجیں شہید تھی چکا جڑے ویلے نبی سے شہداء دا جیزہ ودے گھندے ہیں جڑے ویلے این جوان دے اٹھے ہے ڈٹھے نہیں دی گردن چ تیر آر پار ہویا پہ اویں تھیا پہ جی میں سوچی ودا. اللہ دے نبی کھڑ کے رو کے آکھن لگے میرے صحابہ میں کو دیتا بیٹھا اللہ پاک نے کو جنت دیاں سیراں کروایا ہیں الہ مغفرت من ربکم
وجنتن 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 عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کیڑی شے دا شوق ہوئے مولانا پلاٹ گندے ودے ہو جیا سارے تونسے چک سونی جی ہاؤسنگ سکیم کھلی ہوئی ہے کلونی ہے 4 دیواری ہے گارڈ سسٹم ہے بڑا ماحول ہے CNG دی سہولت ہے گیس دی سہولت ہے بجلی دی سہولت ہے بڑا VIP ماحول ہے کوئی پریشانی نہیں ہر بندہ بھجدا وداؤں ہے انجی کلونی ہے یار پلاٹ مل ونیا جڑی کلونی ہے کوئی ٹینشن نہیں اللہ دے تو اجا کروڑا کلونیاں قربان کراں اللہ پاک دی جنت ہے ایک سوئی جتنا جگہ ہے اللہ پاک فرمے دے آؤ جنت پلاٹ دی خاطر مارا برداشت کر چھوڑو دنیا کائنات جو دکھ برداشت کر چھوڑو دنیا کائنات جو غربت برداشت کر چھوڑو جیڑا بندہ تو خود تانے دے وے تانے برداشت کر چھوڑو جیڑا توری مخالفت کرے مخالفت برداشت کر چھوڑو جیڑا تو کو برا لاوے برائی برداشت کر چھوڑو نمازیں دا خیال چا کرو اللہ دے جنت دی تڑپ تو رکھ میں اللہ تے کو جنت نصیب کر دے سا. کیڑی شے دا شوق ہے نہیں بولو ترائے باتاں تھی گن ایویں ہے نا. اچھا ایک بھی گال سنو اے اتھو سنا ہے اتھو صحابہ ہی میں بیٹھے ہیں نبی سی ایک کو آئے کہ وہ مانگ وہ کیا مانگ دیں شاباش مانگ تک وہ آج میں دینا اللہ کے گھنوا دینا ارے دیکھو یہاں کہ اللہ دے نبی میں کو ایک ڈاچی چاہی دیئے کیا چاہی دیئے سادے لوگ ہیں سادے تو بس اون دا ڈاچی منگانا نبی سی کھل پن اللہ دے نبی کھل دے کیوں پہ ہو فرمایا ڈاچی اوئے ہوئے کملا میں تاکہ تو جنت منگ سے ڈاچی منگی تے اتھائیں ہی موقع تھے پتہ ہے نبی سی کیا فرمائے آپ نے فرمایا تیرے کے بنی اسرائیل دیو بوٹھڑی عورت بھی چنگی آئی تائیں ڈاچی منگی ہے تیرے کے وہ بوٹھڑی عورت بھی چنگی آئی صحابہ قریب تھے اللہ دے نبی وہ بوٹھڑی دا حال تڑے ہوا تھکت نہیں بیٹھے ہو تو سے آلے ہو قسمت نال واٹھے جائے ہو کیا خیال ہے 20 سال بعد جلسہ تھی نا بات اگلے 20 سال بعد تھی سی میں کو پتہ ہے ہاں مسیتاں آباد تھین پروگرام نال نہیں سمجھ آئی مسیتاں آباد تھین تقریر نال نبی سہیں کوئی نماز ایسی نہ ہوندی ہے جیڑی نماز دے بعد صحابہ کو تقریر نہ سنا میں نہ سمجھ آئیے گا نہیں ہاں لوگیں کو رخ دیونا پندے مسجد دا پروگرام رکھوائے کرو چھوٹے موٹے دروس علماء کو سجا خرچ بھی تھین دے خدمت بھی تھین دی ہے مسجد بھی آباد تھین دی ہے لوگیں دا رخ بھی بن دے سمجھ آئیے نہیں آئی اتنے سدھے سادے ہو جلیبی علی کار سدھے ہو سرو نہ پوچھو حال میرا پہلے اے ارادہ بھی تواری جڑی سیرت ہے نا این ٹاپک تے گفتگو کرے سا بھی تو کتنا اللہ دے ولی ہو پل میں کہ پہلی تقریر ہے اے نہ ہوئے رستہ روکی کھڑے ہو گنتا ہوں سے آلے بس سارے چنگے ہوئے میاں بھلا تھی وے تھوڑا سارے پاس ایک مثال مشہور ہے توڑے پاس ہی ہو سی اندھے کرن خرید وال دیون ہاں بیا کہیں کو نہ سڑا ہے غلطی نہ کرائے بھائی میں آپ ہی ٹھیک ہیں تھائیں ہمت کرائے ہون انشاءاللہ ہر چھمائی توڑی مزید جلسہ تھی نہ راس کرے سو گے نہ کرے سو یا پہلا تے آخری ہے مہربانی ہو سی سارے کام کروے سوں ایستا ایستا ہووے دین پڑھی جے کہیں مسیحتاں کت واسطے بنائے میں جن ہی واسطے تاکہ قرآن دی تلاوت تھی وے نبی دے فرمان دی تلاوت تھی ایویں نا سی ہن بوڑھڑی دا حال سن دے ہو یا نہیں سن دے یا تھکے بیٹھے ہو بوڑھڑی دا حال یہاں کہ میں کو کیا چاہی دیئے بولو یار اچھا جواب دے نبی سی فرمائے تائیں کہ نے کون چنگی آئی بولو یار صاحب آدن اللہ دے نبی وہ بوڑھڑی دا حال تڑے ہوا آپ نے حال شروع کر دیتے میں بھی حال شروع کرنا پیا سن بے ادھر نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جڑے ویلے فوت تھی وان لگے ہیں
انہوں نے وصیت کی تھی آئی کہ جڑے ویلے بنی اسرائیل مصر تو ہجرت کر کے ونجن لگن تو میری قبر چا کھلا ہے میرا وجود پاک بھی نوال اپنے چاک جلائے تے جتھا تو سمجھ بات تھی ہو اتھائی ون کے میرا وجود اپنے نال ون کے دفن کرائے اے وصیت آئی حضرت یوسف علیہ السلام دی نبی اندے رہ گئے وقت گزرتا رہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جڑے ویلے نبوت دا دور آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو رلا کے ہجرت کر کے میندے پہن سفر دے مینے پہن توجہ میری طرف رستے چگئن تے رستہ بھول گئن بیا رستہ کی دنے او بھی رستہ بھول گئن بیا رستہ کی دنے او بھی رستہ بھول گئن آخرکار حضرت موسیٰ کلیم نے فرمائے خیمے لاؤ خیمے لگ گئن سارے خیمے چلے گئن تھکیڑا پیا لاندا اگلے دیوان جڑے ویلے کٹھے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے اے دسواں بلا کیوں رستہ پہ بھول دے ہیں اے ہو سکتے کہیں دے ذہن جوئے تو ایک بندہ آکھن لگے اللہ دے نبی یوسف نبی دی قبر بھولے وینے ہیں انہاں دی وصیت بھولے وینے ہیں این واسطے اسا رستہ پہ بھول دے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے تو انہیں وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا یوسف علیہ السلام دی قبر جان دا ہے انہیں کہ سارے قافلے جگہ بڑھڑی عورت ہے جڑی وڈیری عمر دی عورت ہے وہ کو یوسف نبی دی قبر دا پتہ ہے آپ نے بندہ بھیجے وجو پتہ کرو بڑھڑی کو آکھو یوسف نبی دی قبر دا پتہ دساوے اسا انہاں دی وصیت تے عمل کرنے ہیں تاکہ اللہ سارا سفر آسان تھی ونجے اے بندہ جڑے ویلے آیا تے آ کر کے بڑھڑی کو آدھے اللہ دے نبی کلیم نے میں کو بھیجے تے آدھے ان یوسف نبی دی قبر دا پتہ ہے بڑھڑی ہے کہ جی آپ پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی آدھے اللہ دے نبی فرمینے پہنے کیڑی جاتے ہیں بڑھڑی سیر کمدہ پی آئی ہاتھ کمدے پہن کبھی تھئی ہوئی آئی وڈیری عمر دی آئی ساتھی کو آدھیے وانی اللہ دے نبی کو آکھ میں پہلے دو شرطاں منو جا میں بعد خبر دا پتہ دے سا تے دے کے تے بنی اسرائیل دی بڑھڑی چنگی آئی اے نبی سی حال پہ دینا اللہ دے نبی جی بڑھڑی آتی ہے میں شرطاں منو موسیٰ علیہ السلام ہے کہ ایہو کو جا آکسی بھی میرے واسطے کو کچاوے دا انتظام کرو ٹور نہیں سکتی سہولت کو لینی ہو سی جلو پتہ کرنے ایرڑے کھواں اللہ دی قسم ہی بڑھڑی دی گال سمجھن دے بعد ہی اگر میرا دماغ نہ کھلیا تو سمجھی میں بد قسمت ہوں موسیٰ علیہ السلام آئے بیٹا سلام علیکم اماں وعلیکم السلام جان دی ہیں اماں اکھیں کے مٹھی ہیں جیا جیا اللہ دا نبی ہیں تو جیا اماں تے کو پتہ ہے یوسف نبی دی قبر کتا ہے جیا پوتر پتہ ہے فرمایا اماں دسو آ سفر سادا ذرا نہیں پیا تھیندا راہ بھولے ودے ہیں انہاں دی کوئی وصیت ہے وہ پوری کرنی ہے بڑھڑی آکھن لگی وے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اتھو سنائے تو سے علیہ میرا کچھ میری مان پیچھے دسے سا موسیٰ علیہ السلام آدھے نا ماں کیڑی گال مننی ہے دس تے صحیح آکھن لگے پترا پہلے وعدہ کر اللہ پاک میں کوئی جنت ضرور لے سی سیر کمبدہ بھائی او کو پتہ ہا نا جنت دی لذت دا ساکو نہیں جو پتہ وعدہ کر میرے نال اللہ میں کوئی جنت دے سی اتھو سونی جملے حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے نما میرے واسطے چ نہیں اسا نبی اللہ دی وحی دے بغیر نہیں بلینے ہوندے جے تھی اللہ نہ آکسی ہو تھی میں تے کوئی جنتی نہیں آکھ سکتا یہ اللہ دا کام ہے بڑھڑی آکھن لگی جے اللہ دا کام ہے وعدہ تو جان تو تیرا کام جانے میں بھی قبر دا پتہ نہیں دے دی اللہ دی قسم ایک بس ایہو درد رکھ دل لچ زندگی تیری تبدیل تھی ویسی چکی صحیح پھرن پائے ویسی تڑا پیا ہوئے ٹارگٹ جنت ہوئے کہیں گناہ نہ تھی سی ٹارگٹ جنت ہوئے کہیں غلطی نہ تھی سی موسیٰ علیہ السلام حیران ارڑے کی بحث تھی پئی ہے آکھن لگے اماں جی زید نہ کرو ماں زید نہ کرو مہربانی کرو دسو سفر ہوا کہ پترا کہنا پہلے ضمانت نے اللہ میں کوئی جنت لے سی تتان دسے سا
موسیٰ علیہ السلام آدھے اما میں اپنی مرضی نال تے کوئی جنت دی ضمانت نہیں دے سکتا، وہ آگے جے نہیں دے سکتا تے میں بھی قبر دا پتہ یہ بڑھڑے شالا زد کرن نا، کیا خیال ہے منوا دکھاؤ ہی نہ اے رستہ پئی جدو آئیں لگا وائیں جنت دی ضمانت دے میں تے ڈاسنا تے خیر ہوئی. یہ ہن میں جملے ہلنا پیا میرے ضائع نہ کرے. اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ کلیم جی رب جلیل دیکھ تو صحیح میری بندی اتنی وڈیری عمر دے وچ آ کے میری جنت دی کیویں تڑپ رکھی بیٹھی ہے. میرا موسیٰ پشتے نہ تھی بس میں اللہ دا بھی دل آدھا پہ ایدہ شوق تیندی تڑپ دیکھ کے کہیں دے اتے جنت واجب کر دے آنکھ دے اماں تیرے اتے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام آدھن اماں مبارک ہوئی میں ضمانت لینا اللہ پاک نے قسم ہے میں سمجھنا اندھا متھا چمنا چاہیے جنہیں اتے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہوئے. سارے پلاٹ قربان ہیں، ساری زندگی قربان ہے، سارا پیسہ قربان ہے، ساری اولاد قربان ہے. جن کو اللہ جنت دے دے ایک نے وڈا خوش نصیب کوئی نہیں. سیٹھ ہوئے جڑا جنتی ہے، ذمہ دار ہوئے جڑا جنتی ہے، پیسے والا ہوئے جڑا جنتی ہے، خان ہوئے جڑا جنتی ہے، مالدار بھی ہوئے جڑا جنتی ہے، کامیاب بھی ہوئے جڑا جنتی ہے، سیٹھ بھی ہوئے جڑا جنتی ہے، تنہا بھی ہوئے جڑا جنتی ہے. اما اللہ نے تیرے اتے جنت واجب کر دیتی ہے. اما رو پئی تے پہلے تو روندی رہ گئی جڑے ویلے چپ کیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اما ہن تدس یوسف نبی دی قبر کتا ہے وہاں کے پترا ہے کبھی شرط من جا میں پیچھے دسے سا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اما کیڑی شرط ہے اے جا بٹھڑی شرط کائنا دسی اس اللہ نے وہی نازل کر کے فرمایا میرا کلیم دیر نہ کریں جیڑی شرط ظاہر کرے من چھوڑی تے ضمانت دے چھوڑی تے اماں کیڑی شرط آکھن لگی ہے وے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم ضمانت دے وعدہ کر اللہ میں کوئی جنت جتا ہے موسیٰ نبی دا ہمسایہ بنا لے وے. اچھی آنکھ سبحان اللہ. خریت تو او بھی حلوے دی خریت آدھے ہو نا ایک پیننا روجی حلوے دی خریت سارے پاسے ایک پیننا روجا ڈھاک تے پڑے ڈھاک تے پڑھن دا مطلب ہے اپنی منواوے ہیں جنت بھی دیو تے جنت نبی دا ہمسایہ بھی بناؤ. موسیٰ علیہ السلام دے نمہ مبارک ہوئی تیرے آکھن کے پہلے رب ڈاس دیتے تے کو اللہ جنت ہی دے سی جنت جو موسیٰ نبی دا ہمسایہ ہی بڑھے سی. کیا خیال ہے شوق ہوئے یا نہ ہوئے بولو ہاں. اچھا جائیں سعودی دا شوق رکھے پجے کہ نہیں پجا مولنے نہیں وے. جائیں گاڑی گھنن دا شوق رکھے ملی اس کے نہیں سی ملی. جائیں پلاٹ گھنن دا شوق رکھے ہون ڈیک گلاما آ گئے وہ دسو جائیں جیڑا ٹارگٹ رکھے ہوں دا پورا تھے یا نہیں تھیا تے سارے ٹارگٹ بیکار ہی نہیں. ٹارگٹ اگر اچھا ہے تے جنت دا ٹارگٹ اچھا ہے تے اللہ دے سی بھی صحیح وہاں کہ ٹھیک ہے ان وعدہ پورا تھی گئی میں ونجو پہ فلانی جاتے کھڈا اسی پانی دا بھریا کھڑے وہ پانی ہٹاؤ تے تلے یوسف نبی دی قبر ہے. سمجھ آئیے نبی دی قبر آئی تے نبی کو پتہ کہنا تے نبی منن والی کوئی پتہ کہنا تے ہائی بھی گم سوم آج اتنا اللہ بھامے کوئی ایک ٹور تو ونجے ان دی قبر دا بھی آئی کچھ نہ پورے صوبے اس تے پتہ ہوں دے. کیا خیال ہے اے بھی کوئی پتہ کہہ نہیں بھی قبر اچ کون ہے اے کوئی پتہ کہہ نہیں. 70-80% تے چلو منے ہیں بھی قبریں اچ بزرگ ہو سن تے 20-30% مارکا کشے بھی پوری پہ ہوندہ نہیں سمجھ آئی نہیں پتہ نہ کریں کانٹی سے مارے. میں ایک ویڈیو کلپ چلیا میں ڈٹھا ہون بھی شاید مل ونجے وہ ایک بندہ کوئی چوری کی تھی ودا اندر پیچھو پولیس لگی ہوئی تھی پہاڑ دا علاقہ پیچھے اون ڈٹھے بھی بچدا ہوئے نے اون پیچھے کیا کیتے پتھریں کو ہٹا کے مٹی شٹی کر کے اون بیگ تا تھیلا جڑا ہا اون وچ پورے چا اوتے اون ڈھیری چا بنائی ہے تا ٹور پے
بول ایک بندہ گزرتا پیا ہوں ڈٹھے پہلے کوئی حضرت ہونی ہے بات بیا گزری 5-10 سال بعد میلہ لگ گیا بھی اللہ دے ولی ہیں حضرت ہونی یہ پتہ کہ نہیں ویچ پیسے کا تھیلا پوریا اتھا یوسف نبی دی قبر دا پتہ ہی کہہ پانی ہٹایا گئے قبر کھولی گئی ہے یوسف نبی دی قبر کو کھول کے انہوں دے وجود کو کجھا گئے تو سے آلے ہو میں لگا وینے گھر تے تساں میرے تے لامنن فتوے پوچھو جیڑے مسلک دے مولوی کے پوچھ دے ہو اگر گھاٹا وعدہ ہوئے تے میت دی قبر کو دوبارہ کھولیا وائن سکدے اگر میت کو بی جاتے شفٹ بھی کرنا پوے تو کیتا وائن سکدے نہیں سمجھ جائی اگر برداشت ہے تا ورنہ کوئی ایشو نہیں اور لیکن یاد رکھا ہے تیرے میرے وجود تے نبییں دے وجود فرق ہوں دے تیرے میرے وجود گل ساڑا سکدن مٹی کھا سکدی ہے نبییں دے وجود جی میں جیندیں پاک تے معطر تے محفوظ ہونن ایویں فوت تھی ون دے بعد قبریں جی پاک معطر محفوظ ہونن نہیں منیا محفوظ ہونن انہوں نے چاہتا وال رستہ انہاں گھدا تے رستہ انہاں کو مل گیا نصیحت تے بھی عمل ہویا تے بڑھڑی کو کیڑی شے مل گئی کیڑی شے مل گئی ہن دسو کیڑی شے دی تڑپ ہوئے بولو کیڑی شے دی بولو یار نبی علیہ السلام کتنا باتاں تھی گن ہاں چار کی تھی پنجویں اور آخری بات نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک عورت آئی آ کر کے عرض کی تھی اسے اللہ دے نبی میں کوئی مرگی دا دورہ بندے میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کوئی شفا دے میں آپ نے فرمایا میں دعا کرے سانتے کوئی شفا مل میں سی لیکن میری رائے جڑے ویلے تے کو مرگی دا دورہ پوے صبر کیتا کر میں ضمانت نے نا اللہ تے کوئی جنت ضرور دے سی آکھن لگے ٹھیک ہے صحیح میں کوئی مرگی دا دورہ برداشت ہے پر جنت ضرور ملنی چاہیے اے جیتے ہی جیندی رہ گئی ہے مرگی دا دورہ تھی ویا اے برداشت کریں دیئے تاکہ اللہ دی جنت مل ونجے عرض کریں دیئے اللہ دے نبی دعا کر چھوڑو جڑے ویلے مرگی دا دورہ تھی وے اللہ میرے پردے دی لاج رکھ چھوڑے میں الٹی پلٹی تھی نہیں آمدی اللہ میرے پردے دی لاج رکھ چھوڑے آپ نے دعا فرمائی جڑے ویلے مرگی دا دورہ تھی ویا الٹی پلٹی تھی ویا ودی اللہ پاک نے صبر دی بھی توفیق دیتی آئی پردے دی بھی لاج رکھی آئی اے جڑے ویلے ٹوڑ دی پھر دی ودی ہوئے صحابہ دین کئی جنتی عورت ریکھنی ہوئے ایک وڈے گنو اللہ دی نبی ایک جنت دی زمانت دیتی آئی تڑپ رکھ اللہ دی جنت دی جڑے ویلے جنت ملوے سی اللہ سارے مسئلے حل کرنے سی جڑے ویلے جنت ملوے سی اللہ ساری آسانی پیدا کرنے سی چھویں بات اللہ دے پاک نبی رات دی سردی دا ٹائم ہے آپ اپنے خیمے دے باہر آئے ڈٹھنے ایک جوان بیٹھے پانی چاہتی بیٹھے فرمائنے کون آئی آدھے اللہ دے نبی میں رویہ فرمایا کیا کرنا ہی آدھے سونا میری نیت ہے میں تو آکوں وضو کراواں فرمایا اور تیرے پانی نبی سی پانی چاہ گئن اور دور گئن طہارت کی تینے والن فرمایا کرا وضو حضرت ربی آئی میں پانی سٹیں دے پن تو نبی سی وضو کرنے پن کتنی خوش نصیبی ہو سی وضو کر کے آپ بیٹھن تے سامنے ربیہ کو بھی لینے آپ نے فرمائے ربیہ داساں کیا چاہی دائی بھی آج مانگ میں ضمانت لینا اللہ تے کو ضرور دے سی ربیہ آدن میں سوچے میرا مکان کہانی آج مکان منگا چاہ والا سوچے میں مکان تے جیون تاکہ مرن دے بعد کیا کرے سا والا میں کو خیال آئے کپڑے چنگے منگا والا میں کہ کپڑے تے جیون تاکہ وقت میں کو خیال آئے کوئی چنگا ٹکر تے کاروبار منگا والا میں کہ کاروبار دا کیا فائدہ آپ نے فرمایا ربیہ کیڑی سوچ اس پائے گئی مانگ میں ضمانت دینا آدھے سونا ضرور گھنوا دے سو فرمایا گھنوا دے سا آدھے اسألو کا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ اللہ دے نبی بس یہ تمنا ہے میرا سوال ہے اللہ جنت بھی دے وے تے جنت ہے اللہ تورا ہمسایہ بھی بنا دے وے جنت بھی دے وے رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا
بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہن رج رج کا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا نبی سی فرمایا جڑا مغرب تو بعد تے فجر تو بعد ترائے باری یہ دعا کرے اللہم نسألک الجنت الفردوس اللہم نسألک الجنت الفردوس اللہم نسألک الجنت الفردوس جنت خود آ دیئے اللہ ہی بندے کو میرے بھیج تے اللہ ایسے بندے تے جنت واجب کر دیں دے اور کامیاب بھی ہوئے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز جڑا جہنم کے بچ گئے جنت چ وڑ گئے سمجھو اے بندہ کامیاب ہے دعا کی تھی کر اللہ سا کو جنت الفردوس نصیب کرے اللہ ساکی نے ایسے کم کراوے جڑے کم جنت دے داخلے دا ذریعہ بنن اللہ اے دنیا عارضی ہے اللہ اے دنیا عارضی ہے اے دنیا فانی ہے اے دنیا ازمیش گائے امتحان گائے اے مشکلات گائے اللہ سب کوئی تا ہر شے برداشت ہے پر ہکا تمنا ہے سب کو اپنی جنت نصیب فرما اللہ سونا توڑا سادہ مل بہنا سنیا سنایا قبول فرماوے جنہیں دوستیں محنت کی تھی اللہ انہاں دی محنت قبول فرماوے آج دا پروگرام اللہ نجات دا ہدایت دا ذریعہ بناوے این مرکز کو مسجد کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے اللہ ساکو اپنی جنت دا شوق ذوق نصیب فرماوے ہی ذوق دے بعد اللہ ساکو اپنی پسند والے عمل کرن دی بھی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا اللہ جو بیمارن شفا عطا فرما یا اللہ جو مقروضن قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ان پریشانیاں دور فرما یا اللہ جنہ بھرامیں دوستیں پروگرام ترتیب دیتے انہاں دی محنت قبول فرما سارے بھائی زبیر صاحب بھائی شعیب صاحب ڈاکٹر فیاض صاحب اور انہاں دے نال دیگر نوجوان احباب اور مسجد امام صاحب اللہ سب دی محنت قبول فرما آج دی دعوت آج دا پروگرام قبول فرما جتوں جتوں دوست چل کے ان سب دا چلاون قبول فرما یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما مقروضیں کو قرضیں تو نجات عطا فرما پریشان حال لوگوں یا پریشانیاں دور فرما یا اللہ مظلومیں دی مدد فرما یا اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما مسجد اقصی دی حفاظت فرما یا اللہ سب کو اتفاق نصیب فرما یا اللہ سب کو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما یا اللہ جنت بھی دے تو بغیر حساب کتاب دے دے یا اللہ ساری جرت نہیں تے کو تیرے نعمتیں دا حساب دے سکوں اللہ بغیر حساب دے جنت الفردوس نصیب فرما یا اللہ سب کو اچھے کم کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے لوگ ہی دنیا تو ٹور گئے وڈیرے رشتہ دار دور دے قریب دے سب دی آخرت آسان فرما یا اللہ جنہ دے پیو ماں بھیڑی بھرا رشتہ دار دور دے قریب دے ٹور گئے سب دی بخشش فرما یا اللہ سادے ہی علاقے تے اپنی رحمت فرما یا اللہ توحید و سنت دے پرچم کو بلند فرما یا اللہ سب کو نور ہدایت کے منور فرما یا اللہ سب کو توحید والی اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما ہر قسم دے شرک اور ہر قسم دی بدعت تو محفوظ فرما یا اللہ سب کو جہنم دی بھا تو بچا عذاب قبر تو محفوظ فرما شر شیطان تو محفوظ فرما دنیا آخرت دیاں تمام بھلایاں نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اسا مسافر